بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عامر بن ربیعۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستاق وهو صائم ما لا اعد ولا احصی۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دینا، مباشرت کرنا کیسا ہے۔ آج کے درس میں یہ بات بتائی جائے گی کہ مسواک کرنا کیسا ہے، کیا مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اس قدر مسواک کرتے دیکھا ہے جسے میں گنتی اور شمار میں نہیں لا سکتا۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن یہ حدیث دیکھیے آگے پھر کیا بتا رہے ہیں۔ اگرچہ اس روایت کی سند میں ضعف ہے، لیکن مسواک کی مشروعیت کے عام دلائل میں روزہ دار بھی شامل ہے اور اسی طرح تمام اوقات بھی شامل ہے، الا کہ کوئی ایسی دلیل مل جائے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ روزہ دار کو مسواک نہیں کرنی چاہیے، یا روزہ دار فلاں وقت میں مسواک نہیں کر سکتا۔ جب ایسی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں تو عام لوگوں کی طرح روزہ دار بھی مسواک کر سکتا ہے۔ مسواک آپ 5 ٹائم کر سکتے ہیں اور اس کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق امام احمد کا بھی وہی موقف ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اگرچہ انسان زوال کے بعد روزہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے مسواک مستحب ہے۔ تو اس سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب ایک سوال یہ ہے، کچھ نوجوان پوچھتے بھی ہیں کہ کیا دوران روزہ ٹوتھ پیسٹ کے استعمال کا حکم کیا ہے، یعنی کولگیٹ وغیرہ کیا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ کولگیٹ وغیرہ نہیں کر سکتے۔ اگر ٹوتھ پیسٹ اگر کریں گے، اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ روزہ ہیں اور فجر کے بعد یعنی صبح اٹھ کے 9 بجے 10 بجے اٹھ کر کے اگر ٹوتھ پیسٹ برش کولگیٹ کرتے ہیں اور کولگیٹ اگر آپ کے حلق کے اندر چلا گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر حلق میں نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ رات کو استعمال کی جائے۔ رمضان میں ادھر آپ تراویح کے بعد استعمال کریں اور پھر ادھر سحری کے بعد یعنی اذان سے پہلے آپ برش کولگیٹ کر لیں تو بہتر ہے، اور پھر اس کے بعد دن بھر برش کولگیٹ کرنا صحیح نہیں ہے، اس وقت آپ مسواک کر سکتے ہیں اور یہی سنت نبوی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ ہانڈی کا ذائقہ چکھنا۔ گھر میں ہمارے گھر کی عورتیں کھانا بنا رہی ہے، سبزی بنا رہی ہے، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، تو کیا ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کر سکتے ہیں، لیکن کھا لینا نہیں ہے۔ کیسے ٹیسٹ کرنا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال ابن عباس لا بأس ان يتطعم القدر او الشيء۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہنڈیاں یا کسی چیز کا ذائقہ معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی حلق میں نہ جائے، آپ کوئی چیز چکھ سکتے ہیں کہ یہ کھٹا ہے کہ میٹھا ہے کہ کیا ہے، تو وہ چکھ کر کے آپ پھر پھینک دیں، کلی کر لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر اسی چیز کو آپ کھا لیں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1930 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔
امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ کھانے کے ذائقے سے بھی اجتناب کیا جائے، لیکن اگر کوئی ذائقہ چکھ لے تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام مسند احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کھانے کے ذائقے سے اجتناب کیا جائے تو سب سے بہتر ہے، لیکن اگر کوئی ذائقہ چکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بغیر کسی ضرورت کے کھانے کا ذائقہ چکھنا ناپسندیدہ ہے۔ اگر ضرورت ہے کہ پتہ نہیں کیسا ہوا، ایک دم ضروری ہے تو چکھ سکتے ہیں، لیکن یہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ ضرورت کے غرض سے یہ کلی کرنے کے مانند جائز ہے۔ اسی طرح سے سعودی فتاوی کمیٹی نے بھی کہا ہے کہ دوران روزہ دن میں ضرورت کے وقت اگر انسان کھانے کا ذائقہ چکھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور اس کا روزہ صحیح ہے، بشرطی کہ وہ جان بوجھ کر کوئی چیز نہ نگلے۔ چکھ رہے ہیں، چکھنے کے بعد حلق کے اندر وہ چیز نہ جائے، چکھنے کے بعد باہر پھینک دیں، کلی کر لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا انشاءاللہ کل کے درس میں یہ بات بتائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔